سعودی اور ایران کی جنگ قریب آ رہی ہے یا نہیں، اس بارے میں آج بات چیت ہوگی۔ اصل میں سعودی عرب ایک بادشاہت ہے اور اپنی بادشاہت کو محفوظ رکھنا اس کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری طرف ایران اہل تشیع کا مرکز ہے اور ہر شیعہ کی آنکھ کا تارا خمینی اور اس کا پیارا خامنائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے کس طرح سے اہل تشیع کو منظم قوت میں تبدیل کیا ہے۔ پاکستان میں 10% ہونے کے باوجود ان کی طاقت ایسی ہے کہ 90% سنی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے بارے میں کچھ ہرزہ آرائی نہیں کر سکتے، اور پاکستان سے جوگ در جوگ اہل تشیع کو بھیجا جاتا ہے سیریا اور عراق میں سنیوں کی خون کی ہولی کھیلنے کے لیے۔ دوسری طرف سعودی عرب مختلف سنیوں کے درمیان، مختلف سنی گروپوں کے درمیان جنگ میں شامل ہے اور سنیوں کی طاقت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے القاعدہ جو کہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑتی رہی، مگر بعد میں امریکہ سے ٹکر لینے کے بعد سنیوں کا ایک بہت بڑا دھڑ جو القاعدہ میں موجود تھا وہ ٹوٹا۔ اس کے بعد داعش جو کہ عراق میں جب باتھسٹ کو اور صدام حسین کو ہٹایا گیا تو عراق کے شیعہ سنیوں کے خون کی ہولیاں کھیل رہے تھے، سنی بچوں کو جلا جلا کے مار رہے تھے، سنی اماموں کو زمین بوس کر رہے تھے، زندہ زمین میں دفن کر رہے تھے، اور پورے بغداد کو سنیوں سے خالی کر دیا گیا تھا۔ سنی علاقوں میں فلوجہ میں جو امریکہ نے مظالم ڈھائے وہ ڈھائے، مگر اس سے کہیں زیادہ اہل تشیع کے بدر بریگیڈ اور اس طرح کے جو دوسرے اہل تشیع کے گروپ تھے وہ ڈھا رہے تھے، اور ایران ان کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ ایسے حالات میں سنیوں نے ان سے لڑنے کے لیے اور اس مظالم سے لڑنے کے لیے ایک گروپ بنایا، مگر انفارچونیٹلی وہ گروپ جو تھا وہ کسی اور طرف نکل گیا، داعش بن گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام سنی منظم ہو کے اس شیعہ ریلے سے لڑتے، مگر سنی اپنی اپنی جو حکومت ہیں ان کو بچانے کے لیے مصروف رہے۔ ترکی سامنے آیا سیریا کو بچانے کے لیے اور دوسری جگہوں پہ بچانے کے لیے، مگر سعودی عرب، مصر، الجیریا اور اس طرح کے دبئی، یو اے ای، یہ جو ممالک تھے یہ اپنی اپنی کرسیاں سنبھالے ہوئے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ سنیوں کے بجائے ان کی اپنی حکومتیں جو ہیں وہ طاقتور رہیں۔ سیریا کی جنگ میں بھی انہوں نے ایسا رول پلے کیا جس کی وجہ سے سنیوں کو بڑا سیٹ بیک ہوا اور ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی، اور لاکھوں کروڑوں سنی جو مسلمان جو تھے وہ شیعوں نے قتل کیے، ان کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کیں۔ تو یہ سب ہو رہا ہے ابھی۔ ایران کی اور دوسرے شیعوں کی جو سب سے جس بڑی دشمنی ہے وہ ہے آل سعود سے۔ اگر کسی وقت سعودی عرب کو اور آل سعود کو ان کے ہتھوں چڑھ گئے تو وہ ان کو تکہ بوٹی کر کے کھائیں گے اہل تشیع۔ اور سعودی جو ہیں وہ بجائے سنیوں کو طاقت کو منظم کرنے کے، ترکی سے اصلاح کرنے کے، اور مصر میں ملٹری اور اخوان والے جو مرسی وغیرہ تھے ان سے آپس میں اپنی جو لڑائی ہے اس کو بند کرنے کے، اور اس میں کچھ حد تک اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ اسرائیل بھی نہیں چاہتا کہ یہ سب منظم ہو، کہ اگر منظم ہوئے تو فلسطین کے لیے ایک واحد آواز بلند کریں گے فلسطینیوں کے لیے، تو وہ بھی نہیں چاہتا۔ تو کچھ حد تک اسرائیل کے اور ایران کے جو مفادات ہیں وہ ایک جیسے ہیں، تو گو کہ بظاہر تو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں مگر مفادات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ اسی لیے جب امریکہ نے افغانستان پہ، عراق پہ حملہ کیا تو ترکی نے ان کی مدد نہیں کی عراق میں، مگر ایران نے دونوں جگہ پہ امریکہ کی مدد کی اور اپنے علاقے کو اور اپنے افواج کو امریکیوں کے ساتھ کیا۔ تو امریکی اقدامات کے ساتھ اسرائیلی اقدامات سے جو ہے ایران کو، شیعوں کو بہت فائدہ ہوا ہے پورے ریجن میں، اور انہوں نے سنیوں کی ہولی کھیلی ہے، خون کی ہولی کھیلی ہے۔